اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں متعدد بار، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ سب سے زیادہ مرتبہ جس چیز کا حکم ارشاد فرمایا وہ یہی ہے کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ چند ایک احادیث نماز کی فضیلت میں کہ نماز سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ 5 نمازیں، ایک نماز دوسری نماز تک، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک، ایک رمضان دوسرے رمضان تک، یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ فجر پڑھی ہے اور پھر ظہر پڑھی ہے، درمیان میں ہونے والے صغیرہ گناہ ان نمازوں کی برکت سے ہی معاف ہو گئے۔ پچھلے رمضان کے روزے رکھے ہیں، اس رمضان بھی روزے رکھے ہیں، 2 رمضانوں کی برکت سے درمیان میں ہونے والے صغیرہ گناہ رمضان کی برکت سے معاف ہو گئے۔ پچھلا جمعہ پڑھا تھا، یہ جمعہ پڑھا ہے، اور اب انشاءاللہ العزیز بشرط زندگی اگلا جمعہ پڑھیں گے تو 2 جمعات کے درمیان ہونے والے صغیرہ گناہ جمعے کی برکت سے معاف ہو جائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے ان عبادات میں فضیلت رکھی ہے۔ اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5۔ حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ، اس کے گھر کے سامنے، گھر کے دروازے کے آگے ہی ایک نہر ہے، 5 مرتبہ دن میں اس کا غسل کرتا ہے، اس نہر میں نہاتا ہے، هل یبقى من بدنہ شیء من درنہ شیء، حضور نے فرمایا بتاؤ کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گی؟ قالوا لا یبقى من درنہ، صحابہ نے عرض کی حضور 5 مرتبہ جو بندہ نہاتا ہو، ہم میں سے تو کچھ ایسے ہیں جو جمعے کے جمعے بھی نہاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو 2-3 دن چھوڑ کر نہاتے ہیں، کوئی بڑی مجبوری ہو جائے تو پھر ہم نہانا گوارا کرتے ہیں۔ تو ایک بندہ 5 ٹائم دن میں نہانے والا ہو تو اس کے جسم پر میل کیسے رہ سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، 5 نمازوں کی مثال بھی ایسے ہی ہے، یمحو اللہ بہن الخطایا، اللہ ان نمازوں کی برکت سے خطائیں معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ کی بارگاہ میں سوال کیا گیا ای الاعمال احب الی اللہ، سارے عملوں میں سے اللہ کو محبوب عمل کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز اس کے وقت میں ادا کرنا۔ پھر حضور اس کے بعد فرمایا بر الوالدین، والدین سے حسن سلوک کرنا۔ پھر حضور اس کے بعد الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد اللہ کی راہ میں کرنا۔ اور پھر حضور نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، اللہ کے بندے اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے۔ نماز بتاتی ہے یہ اللہ کا بندہ ہے یا یہ کافر ہے۔ جو نماز پڑھنے والا ہے اس کی نماز ہی بتا دے گی کہ یہ اپنے رب کی عبادت کرنے والا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا تو کافر بھی نماز نہیں پڑھتا۔ لہٰذا اس قدر سختی جو ہے وہ نماز چھوڑنے پر ارشاد فرمائی گئی۔ اور پھر اس کے علاوہ جو ہم میں سے بعض وہ لوگ جو بے عمل ہیں، وہ ایسے ہی پیروں کو، ایسے ہی رہنماؤں کو ترجیح دیتے ہیں جو بے عمل ہیں۔ میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے وہی پیر پسند آئے گا جو نماز پڑھتا ہے۔
اور میں نماز نہیں پڑھتا، نمازی پرہیزی بندہ ہوں۔ وہ ہمارا کلاس فیلو ایک لڑکا تھا، وہ مذاق سے کہتا تھا یار یہ بڑا نمازی پرہیزی بندہ ہے کہ یہ نماز سے پرہیز کرتا ہے۔ تو اگر نمازی پرہیزی ہوں میں تو مجھے پیر بھی ایسا ہی پسند آئے گا جو نمازی پرہیزی ہے، یعنی نماز سے پرہیز کرنے والا ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ اور پھر ایسے لوگ ایک بڑی دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں دکھاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے نماز پڑھو۔ قرآن میں تو لکھا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، پڑھنے کا تو ذکر ہی نہیں، لہذا ہم ہر وقت ہی نماز پڑھتے ہیں، ہر وقت ہی تمہاری تو نمازیں مدینے میں ہوتی ہیں، ہماری تو نمازیں مکے میں ہوتی ہیں، تم مسجدوں میں جا کے پڑھتے ہو۔ تو اقیم الصلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ کا معنی ہے نماز قائم کرو، یعنی نماز پر محافظت اور مضبوطی اختیار کرو۔ اس کی بڑی سی آسان سی مثال آپ کے سمجھنے کے لیے کافی ہوگی۔ رمضان کا مہینہ ہے، اس سے پہلے آپ نے چند افراد کو دیکھا ہوگا وہ نماز کے قریب نہیں آتے۔ پہلے رمضان کو وہ جوتیوں کے پاس بھی جگہ نہیں تھی، اب جگہ کلوز ہوتی گئی، نمازی کلوز ہوتے گئے، جگہ بچتی گئی، نمازی کم ہوتے گئے، اور یہ آج 9واں روزہ ہے اور نمازی کم ہو کے پھر اتنے ہی آ گئے۔ رمضان مبارک کا مہینہ چلا جائے گا، آخری دنوں میں پھر وہ افراد جن کو نیا نیا شوق چڑھتا ہے نماز کا وہ پھر آ جائیں گے۔ رمضان شریف جانے کی دیر ہے اور پھر ہماری نماز اسی طرح ہو جائے گی جس طرح 30 شعبان کو تھی، ہماری 3 صفیں تھی۔ رمضان شریف جانے کی دیر ہے، وہی 3 صفیں، وہی پرانے نمازی بس رہ جائیں گے، وہ اوپر والے چلے جائیں گے۔ تو جو رمضان سے پہلے بھی تھے، رمضان کے بعد بھی آئیں گے، وہ ہیں نماز قائم کرنے والے۔ جو صرف رمضان میں آئے، نہ پہلے تھے نہ بعد میں تھے، وہ ہے نماز پڑھنے والے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا نمازیں پڑھو، نہ صرف نمازیں قائم کرو۔ یہ نہیں کہ جب جی چاہا ایک نماز پڑھ لی، اب جو بندہ ایک نماز بھی پڑھ لے ہم کہیں گے یہ نماز پڑھ رہا ہے، اس نے نماز پڑھی ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس نے نماز قائم کی ہے۔ یہ تو موسمی نمازی ہے، یہ تو جس طرح وہ موسم آتا ہے برسات کا اور چند وہ حشرات آ جاتے ہیں، یہ تو موسمی نمازی ہے۔ وہ نماز پڑھنے والا تو ہو سکتا ہے، نماز قائم کرنے والا نہیں ہے۔ نماز قائم کرنے والا وہ ہے جو رمضان سے پہلے بھی نمازی تھا، رمضان کے بعد بھی نمازی ہے۔ وہ اللہ کے یہ حکم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، رب نے فرمایا نماز قائم کرو، پڑھو نا، ایک پڑھ لی، 2 پڑھ لی، یار جو دن میں ہوتی ہیں پڑھ لیتے ہیں، 1-2 پڑھ لیتے ہیں۔ وہ ایک سے پوچھا، وہ کہتا ہے یار 4 پڑھ لیتا ہوں، 5ویں کون سی؟ وہ صبح جاگ نہیں آتی، وہ نمازی نہیں ہے۔ وہ نماز پڑھنے والا تو ہو سکتا ہے، نماز قائم کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے نماز قائم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ فرق ہے، اور اتنی سی بات کو لے کر یہ کہنا کہ نمازیں ہمیں معاف ہو گئی ہیں، نمازیں تو اللہ کے محبوب کو بھی معاف نہیں تھیں، نمازیں تو اللہ رب العزت کے انبیاء کو بھی معاف نہیں تھیں، عبادت ان پر بھی لازم تھی۔ وہ جس طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کا وہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جنگل میں آپ عبادت کر رہے ہیں تو آپ کو غیب سے آواز آئی، اے عبد القادر تو نے ایک ایسا مقام حاصل کر لیا ہے، آج کے بعد تو نماز نہ بھی پڑھے، تجھے بڑا اعلیٰ مقام مل گیا ہے، تجھ سے نماز معاف ہو گئی ہے۔ آپ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اس شیطان مردود سے اپنے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ حاضر ہو گیا سامنے، اعوذ باللہ پڑھی ہے، اور پڑھی بھی کس نے ہے؟ غوث پاک نے پڑھی ہے۔ یہ کلام سارے وہی ہیں، بس زبانوں میں بھی بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ ایک حرام کھانے والے بندے کی زبان میں 10 وقت بھی نماز پڑھے اور اللہ والا ایک مرتبہ لفظ اللہ کہہ دے، بڑا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آج ہم بھی فاتحہ پڑھتے ہیں، ہم بھی بسم اللہ، ہم بھی ایک ایک پارہ پڑھ کے گلاسوں میں پھونک مار کے سارا گھر جو ہے وہ پیتا ہے۔ اصل میں بات اندر کے پاک ہونے کی بھی ہے، اگر اندر حلال گیا ہے تو پھر اس بسم اللہ میں بھی اثر ہوگا، اگر اندر جو ہے وہ کھوٹ ہے
تو پھر سارا قرآن بھی پڑھ پڑھ کے پھونکے ماریں گے۔ وہ جس طرح حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، بچے مدرسے کے جا رہے ہیں پانی لینے کے لیے، آپ نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ حضور پانی لینے کے لیے، پینے کے لیے۔ آپ نے کہا یہ سامنے کنواں ہے، اس کا پانی کھارا ہے، کڑوا ہے، میٹھا پانی وہ دور جو کنواں ہے اس کا ہے۔ آپ نے فرمایا اسی کا بھر لو۔ انہوں نے کہا یہ میٹھا نہیں ہے، پیا نہیں جائے گا۔ آپ نے فرمایا بھر کے تو لاؤ۔ الحمد شریف پڑھی، پھونک مار دی، لے گئے۔ استاد نے کہا آج بڑی جلدی آ گئے ہو۔ انہوں نے کہا یہ جو نزدیک کنواں اسی سے پانی لے آئے۔ انہوں نے کہا اس سے ہی، اس کا تو پانی کھارا ہے، کڑوا پانی ہے، پیا نہیں جائے گا۔ انہوں نے کہا پیے تو صحیح، پیا تو پانی میٹھا تھا۔ انہوں نے کہا آج اس کا پانی کہاں سے میٹھا ہو گیا؟ اس نے کہا پانی میٹھا نہیں تھا، وہ بس راستے میں وہ بابا ہے نا، اس نے پھونک ماری ہے تو پانی میٹھا ہو گیا۔ اس نے کیا پڑھا تھا؟ اس نے الحمد شریف پڑھی تھی۔ آپ نے کہا یہ کون سا بڑا کام ہے، سارے بیٹھو اسی کنویں کا پانی بھر کے لاؤ، پڑھی جاؤ الحمد شریف۔ پڑھ پڑھ کے پھونکے مارتے رہے، پانی پیا تو کڑوا۔ جا کے بابا جی کو کہنے لگے آپ نے بھی الحمد شریف پڑھی، ہم نے بھی پڑھی، کلام تو وہی تھا لیکن اثر وہ نہیں ہوا۔ آپ نے کہا صرف کلام وہ نہیں، زبان بھی فرید والی چاہیے۔ وہ کلام اس رب کا ہی ہے۔ ایک وہ بندہ ہے جو ساری زندگی اس رب کی رضا میں گزارنے والا ہے، اور ایک وہ بندہ ہے ہم جیسا کہ جو جب جی چاہا دین پر عمل کر لیا، جب جی چاہا۔ اور نہیں، اللہ نے اتنی سختی نہیں رکھی، دین اتنا سخت نہیں ہے ہمارا، تو دین بھی ہماری پسند کا دین ہے۔ جو بات ہمیں پسند اور اچھی لگتی ہے ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، جو بات ہمیں پسند نہیں آتی خود ہی اپنی طرف سے ہم مفتی ہیں اور اپنی طرف سے بہانہ تلاش کر لیتے ہیں۔ اللہ کا کلام جس طرح اس میں تاثیر حضور کے زمانے میں تھی، آج بھی اس میں اسی طرح تاثیر باقی ہے۔ اگر تاثیر کم ہوئی ہے ہماری زبانوں کی کم ہوئی ہے، اگر کمی آئی ہے تو ہماری ذاتوں میں کمی آئی ہے۔ رب کا کلام جب حضور کی زبان سے نکلتا تھا اس میں تب بھی وہی تاثیر تھی، اس میں آج بھی وہی تاثیر ہے۔ اللہ کے کلام کی تاثیر کم نہیں ہوئی، ہاں لینے والوں میں کمی آ گئی ہے، لینے والوں میں قصور اور لینے والوں میں نقص آ گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنا، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا۔ حضور نے فرمایا جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو جب رکوع میں، جب وہ قیام میں ہوتا ہے، اللہ رب العزت حکم دیتا ہے فرشتوں سے کہ اس کے جو گناہ ہیں وہ اس کے کاندھوں پہ رکھ دو، میرے بندے کو گناہوں سے علیحدہ کر دو، اس کے کاندھے پہ رکھ دو۔ جب وہ پھر رکوع میں جاتا ہے تو گناہ گر جاتے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوتا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ کہ یہ گناہ اس سے علیحدہ کیے تھے، تو اب کیا حکم ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے نماز پڑھی ہے، گر گئے ہیں، اب اسے گرا ہی رہنے دو۔ نماز کی وجہ سے، اس کی برکت سے جو اس کے گناہ تھے وہ اس سے تم نے صاف کیے ہیں، تو نماز کی اب پڑھ کے گرچہ فارغ ہو گیا ہے لیکن میرے بندے کو نماز کی برکت سے ہی اس کے گناہوں سے معاف جو ہے وہ اس کو پاک کر دو۔ تو یہاں گناہوں سے مراد انسان کے صغیرہ گناہ ہیں، اور جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں اگر کسی کا حق اس میں مارا ہے تو جب تک اس سے اپنا حق معاف نہیں کروائے گا تو حق معاف نہیں ہوگا۔ گھر میں ماں کو اونچی بول کے آیا ہے، ماں کو جھڑک کے آیا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو نماز وہ گناہ تو معاف کرنا دور کی بات، نماز ہی قبول نہیں ہوگی۔ کسی کا مال کھا کے حرام کا آیا ہے، قاری صاحب سے سنا تھا رمضان میں کہ نماز گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، تو میں تو ماشاءاللہ 5 وقت کا نمازی ہوں، اور کوئی اٹھ کے کہے گا میں تو تہجد گزار بھی ہوں، تو اب شاید نمازیں معاف کر دیں گی، نمازیں وہ بوجھ نہیں اٹھائیں گی۔ وہ تب ہی معاف ہوگا جب اس بندے سے معاف کروائیں گے، وہ تب ہی معاف ہوگا جس کا حق کھایا ہے اس کا حق اسے واپس دیں گے۔ یہ جو ہم سے بولنے میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، مسجد میں آئے ہیں، مسجد میں کے آداب میں اونچ نیچ ہو گئی، کسی سے کسی بڑے کا ادب میں اونچ نیچ ہو گئی، یہ جو معاملات ہیں، یہ صغیرہ جو گناہ ہیں، یہ نماز کی برکت سے معاف ہوتے ہیں۔ وہ جو بڑے بڑے حقوق ہم نے غصب کیے ہوئے ہیں، وہ جو بہنوں کا وہ جو حق کھایا ہوا ہے وراثت میں، وہ نمازوں سے معاف نہیں ہوگا۔ وہ جو ماں کے آگے اتنی لمبی زبان چلا کر، معاذ اللہ ایسے بھی بندے دیکھے ہیں ماں کو گالیاں دیتے ہیں، وہ ماں کو دی ہوئی گالیاں نماز نہیں دھوئے گی،
نماز وہ نہیں اٹھائے گی کہ ماں کو گالی دے کر آ گئے ہو میں وہ بھی دھو دوں گی، وہ تب ہی دھلیں گی جب بندہ خود دھلائے گا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالی ہمیں صرف نماز پڑھنے والا نہیں، نماز قائم کرنے والا بنائے۔ رب تعالی ہمیں صرف رمضان کا نمازی نہیں بلکہ مرتے دم تک اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنے والا بنائے۔ اور ساری نماز کی فضیلتیں ایک طرف ہے، سب سے بڑھ کر میں کہتا ہوں کہ نماز کی فضیلت کیا ہے؟ اگر میں ابھی کہوں عاشق رسول کون ہے، ہاتھ کھڑا کرے، سارے کھڑے کر لیں گے، کوئی دو کر لے گا۔ ہم اتنے عاشق ہیں، ہم کہتے ہیں نعرہ تکبیر ایک ہاتھ، نعرہ رسالت اب لگنے لگا ہے دونوں ہاتھ کھڑے کرنے، بڑے عاشق ہیں۔ اور نماز کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ، تم نماز پڑھتے ہو میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ وہ عاشق جھوٹا عاشق ہے، ساری رات نعرے لگانے والا ہو، صبح اٹھ کے نماز ہی نہ پڑھے، وہ کون سا عاشق ہے؟ وہ ایک ٹانگ پہ بھی ساری زندگی کھڑا ہو کے کہے کہ میں عاشق ہوں اور نعرے لگاتا ہو، لیکن حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچاتا ہو، اس سے بڑھ کر جھوٹا کون سا ہو سکتا ہے؟ تو نماز کی میں کہتا ہوں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ نماز ہم پڑھتے ہیں، ہمارے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ اس سے بڑھ کر ہماری حضور سے محبت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس سے بڑھ کر ہماری حضور سے وفا اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس سے بڑھ کر نماز کی اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالی ہماری طرف سے اپنے محبوب کو ٹھنڈک ہی پہنچائے، رب تعالی ہماری طرف سے اپنے محبوب پر رحمتوں کا نزول فرمائے، اور رب تعالی ہم سب کی نمازیں قبول فرماتے ہوئے ہمیں پکا سچا نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔